فرینڈز، آج ہم آپ کو نماز کے بارے میں بتائیں گے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہماری عبادات میں سب سے پہلے جو ہے وہ نماز ہے، اور کل کو قیامت والے دن بھی سب سے پہلے جو سوال ہم سے کیا جائے گا وہ نماز کا ہوگا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کیا ہماری نماز ٹھیک ہے، ہم نماز کے اندر کیا کیا دعائیں مانگتے ہیں، اور رکوع میں کیا پڑھنا چاہیے، سجدے میں کیا پڑھنا چاہیے۔ اکثر لوگ ایسے ہیں جن کی نماز جو ہے وہ درست نہیں ہے، تو آپ کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو چلتے ہیں ہم ویڈیو کی طرف۔ ہم سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کی سے شروع کرتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ جو ہے وہ نمازی قبلہ رخ سیدھا کھڑا ہو کر ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں تک اٹھاتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہے، جس کو تکبیر اولیٰ بھی کہتے ہیں، اور ہم نے کہنا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور یہ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے۔ اب دیکھتے ہیں تکبیر تحریمہ کے بعد کی دعائیں۔ تکبیر تحریمہ کے بعد آپ مختلف دعائیں مانگ سکتے ہیں، مختلف دعائیں جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، جس طرح یہ ہے کہ اللہم باعث بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقینی من خطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایا بالثلج والماء والبرد۔ یہ نیچے ان کا حوالہ دیا گیا ہے، یہ دیکھ لیں، صحیح بخاری۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ دعا بھی مانگ سکتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اور اس کے علاوہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفثہ۔ اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ہم نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورۃ فاتحہ پڑھنا لازم ہے۔ جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنا لازم ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد پھر کوئی بھی سورت اس کے بعد تلاوت کرنی ہے، لیکن ترتیب کا لحاظ رکھنا ہے کہ پہلی رکعت میں پہلے والی سورت پڑھنی ہے اور دوسری رکعت میں دوسری سورت پڑھنی ہے۔ جس طرح ہم پہلی رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس سے پہلے والی سورت نہیں پڑھ سکتے، سورۃ کوثر نہیں پڑھ سکتے، سورۃ فلق یا پھر سورۃ ناس پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح اس کی یہ ترتیب رکھنی ہے۔ صورتوں کے بعد کوئی بھی صورتیں آپ نے پڑھ لیں، پھر آگے آ جاتا ہے رکوع۔ رکوع کی دعائیں آ جاتی ہیں۔ رکوع میں جاتے وقت کندھوں یا کانوں تک رفع دین کرتے ہوئے اللہ اکبر کہیں، لیکن اکثر لوگ رفع دین نہیں بھی کرتے۔ رفع دین کے لیے یہ نیچے صحیح بخاری کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد رکوع میں جانے کے بعد ہم نے کہنا ہے سبحان ربی العظیم۔ مسلم کی حدیث ہے کہ رکوع کے اندر یہ پڑھنا ہے، اور سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، پاک ہے تو اے اللہ، اے ہمارے رب، اپنی تعریف کے ساتھ اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اس کے بعد رکوع سے اٹھنے کی دعائیں۔ رکوع سے اٹھتے وقت کندھوں تک رفع دین کرتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں، اللہ نے سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ پھر کھڑے ہو کے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اس کے بعد سجدہ آ جاتا ہے، سجدے کی دعائیں۔ سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہیں، لیکن سجدے میں جاتے ہوئے رفع دین نہیں کرنا، اور سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح کرنی ہے۔ کم سے کم 3 سے لے کر ہم 7 تک یہ تسبیح کر سکتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس کے بعد 2 سجدوں کے درمیان کی جو دعائیں ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہیں، اور ربک اغفر لی کے دونوں سجدوں کے درمیان آپ نے پڑھنا ہے، اے رب مجھے معاف کر دے، اے رب مجھے معاف کر دے۔ اور اس کے بعد تشہد آ جاتا ہے۔ اسی طرح ہم نے جو ساری رکعتیں پڑھنی ہیں، چاہے 2 سنت پڑھیں یا 2 نفل پڑھیں، یا 2 فرض پڑھیں یا 4 پڑھیں،
یہی روٹین ہے ساری، یہی سب پڑھنا ہے ہم نے ہر رکعت میں۔ اور اس کے بعد تشہد اور درود و سلام، اس کے بعد آ جاتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو ہم نے شہادت والی انگلی کو اٹھانا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے میری تمام قولی، فعلی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکات ہوں، ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ التحیات سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہم نے جو عبادت کرنی ہے وہ خالص صرف اللہ کے لیے ہی کرنی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی نماز کا پتہ چل رہا ہوگا، لیکن اکثر لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کا ترجمہ جو ہے وہ نہیں آتا۔ اس کے بعد درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جیسا تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، یقیناً تو قابل تعریف بڑی شان والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جیسے تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، یقیناً تو قابل تعریف بڑی شان والا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اس کے بعد کافی ساری دعائیں ہیں، آپ پڑھیں۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ صحیح بخاری کا حوالہ دیا گیا ہے ساتھ میں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اے اللہ بلا شبہ میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، بس تو اپنی خاص بخشش سے مجھے معاف فرما دے اور مجھ پر رحم فرما، یقیناً تو بہت بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ کافی سارے جو بھی دعائیں ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سلام ہے، تشہد، درود، دعاؤں سے فارغ ہو کر سلام پھیر دیا جائے۔ پہلے دائیں جانب سلام کہنا ہے، دائیں جانب سلام کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر بائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام ہو تم پر اور رحمت اللہ کی۔ یہ نماز کا طریقہ ہے۔ اور جو نماز کے بعد کی دعائیں جو ہیں وہ میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، نماز کے بعد کے مسنون اذکار، وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، وہ نیچے پڑی ہوگی۔ یہ تھا نماز کا طریقہ کار، ایک ٹائٹل جو ہم نے نماز کے اندر پڑھنا ہے، یہ چیزیں ہیں۔ اور سب سے جو مین بات ہے وہ جو ہماری دل کی نیت ہے، وہ دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ نماز ہم کو پڑھنی چاہیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کو ویڈیو کس طرح کی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ لازمی بتائیں، اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اور اگر آپ کے دل میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو قرآن اور حدیث کے حوالے سے اس کا ضرور جو ہے وہ آپ کو جواب دیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔